السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ خودکشی کیوں، سوسائڈ کیوں، یعنی خودکشی انسان کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیا ریزن ہے کہ انسان خودکشی کرتا ہے۔ اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں کہ خودکشی، سوسائڈ کرنا، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ دیکھیے، قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو عن قریب ہم تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو جس چیز سے قتل کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے پھانسی پر لٹک کر اپنے آپ کو ختم کر دیا، یا کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اسی طریقے سے زہر کھا کے یا گاڑی کے نیچے آ کر اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، تو یاد رکھے قیامت کے دن بار بار اسی طریقے سے اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ کس کی سزا ہے؟ یہ اس انسان کی سزا ہے جو اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اب خودکشی، سوسائڈ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہوتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، بزنس چل رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، بزنس بند ہو جاتا ہے، اور جو انکم اس کی ہو رہی تھی وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سوچ میں رہ کر انسان مایوس ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا لو افیئر تھا، کوئی کسی سے محبت کر رہا تھا، بے انتہا محبت کر رہا تھا، گرل فرینڈ نے بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے دیا یا بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ کو دھوکہ دے دیا، تو وہ اس وجہ سے ڈپریشن میں جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا کہ میں کیا کروں، جس کو میں چاہتا تھا اس نے دھوکہ دے دیا، میرا مال تھا، کاروبار تھا، برباد ہو گیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ سے مایوسی، دنیا والوں سے مایوسی، سب سے مایوسی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھے، اگر انسان ایسا کرتا ہے تو یاد رکھے اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب اگر انسان کے اوپر حالات، مشکلات ہیں، کسی نے چھوڑ دیا، چلو وہ بات مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک انسان مایوسی، ڈپریشن میں اگر آتا ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع ہونا ہے، آپ کو قرآن کو دیکھنا ہے کہ آپ کے مشکل حالات میں آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مال ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دشواری کے بعد فراقی ہے، یعنی آج مال نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ، اللہ رزق دینے والا ہے، تو تمہارا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان صبر کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، الحمدللہ۔ اب اللہ جس کے لیے کافی ہو گیا تو امید ہے اس کے لیے تو مایوسی ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں حالات کیسے بھی ہو، ہمیں حالات سے لڑنا ہے، حالات کو دیکھ کر قدم پیچھے نہیں ہٹانے ہیں۔ تو آپ کو حالات پر جمنا ہے، آپ کو رب کو اپنا ساتھی بنانا ہے، رب کی بندگی کرنا ہے، رب سے دعا کرنا ہے، صبر کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ اور یقیناً آپ کا جو مشکل وقت آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، الحمدللہ۔ تو مشکل حالات اسی لیے آتے ہیں کہ انسان اس پر صبر کرے، اور صبر کرے جب تک کہ آپ کے پاس آسانی نہ آ جائے۔ تو یاد رکھے، ہر دشواری کے پاس بعد فراقی ہے، آسانی ہے۔ تو اپنے رب سے تعلق قائم کرے۔ اور اکثر جو انسان خودکشی کرتا ہے اس کا سبب یہی بنتا ہے کہ انسان لا علمی ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھے،
قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے مایوس وہی انسان ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ ایک انسان رب سے تعلق رکھتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب سے بندگی کرتا ہے، تو یاد رکھے مایوسی اس کے قریب ہی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس پر مشکل حالات آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کہتے، اللہ نے لے لیا اور سب کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ تو یاد رکھے ہم اللہ کی ایک امانت ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی چیز سے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والے، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اب بھی اگر ہم اس بات کو سننے کے بعد بھی اگر ہم ایسی حرکت کرتے ہیں، قرآن کی نصیحت آنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا کر یا خودکشی کر کر یا پانی میں کود کر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم اسلام کی، قرآن کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور کفر کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم کفر کرنے والوں کو جہنم کی ایسی آگ میں دھکیلیں گے جس کے شعلے بلند ہوں گے۔ دیکھیے آپ کی دنیا تو اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا یہ سوچ کر کہ میں دنیا سے آزاد ہو گیا۔ نہیں، آپ آزاد نہیں ہوئے، ابھی دنیا ابھی آپ کی شروع ہوئی ہے۔ اب جو آخرت کی زندگی آئے گی یہ تو چند دنوں کی زندگی تھی دنیا کی، لیکن آخرت کی زندگی ایسی زندگی ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس ہمیشہ رہنے والے کی زندگی کو آپ نے برباد کر دیا ہے اپنے آپ کو قتل کر کے۔ تو یاد رکھیں ایسا نہ کرے، آپ کی زندگی ہے، آپ سوچے، اپنے بارے میں سوچے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں سوچے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا آپ جب ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ دنیا والوں کو بھی ناراض کرتے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ایسی حرکت کر کے آپ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ آپ جیسے بھی حالات ہیں آپ اس پر صبر کریں۔ مشکل حالات آئیں، آپ اللہ کی نافرمان تھے تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کیسے بھی ہو اس پر صبر اور استقامت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔